سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ اب یہاں پر بات جو قابل غور ہے، کیا صرف ماں اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے؟ کیا صرف ماں اپنی اولاد کے لیے اظہار کا مظاہرہ کرتی ہے؟ باپ کا کوئی حق نہیں؟ صرف ماں اپنی قربانی دیتی ہے؟ بھئی یہ وہ باپ ہے جو نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، اپنی اولاد کی کفالت کے لیے، ان کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے، ان کو اچھا لباس، اچھی رہنے کی جگہ، اچھا کھانا دینے کے لیے وہ صبح شام ایک کر دیتا ہے، وہ کماتا ہے۔ اس کمانے کے اندر وہ اپنے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اس کو جہاں بھی جس قدر بھی مشکل کام کرنا پڑے وہ اپنی اولاد کی خاطر اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا چین، اپنا سکھ، سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کرنا کرتا ہے۔ آپ بھی ذرا اپنی زندگی کی طرف ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ دوڑائیں، شادی کے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی ذرا دیکھیں۔ شادی کے پہلے زندگی کیا ہے کہ اگر آپ کی جیب کے اندر 500 روپیہ ہے، آپ کہیں گے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، ابھی چلتے ہیں دوستوں کے ساتھ ذرا آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کھائیں گے، فاسٹ فوڈ کھائیں گے، ذرا انجوائے کے لیے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا شادی کے بعد بھی آپ کا یہ ذہن ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ میرا 500 روپیہ ہے، میں کوئی اچھا کھانا لے جاؤں اپنی اولاد کے لیے، کوئی پھل لے جاؤں، میرے بچے کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں، اس کا لباس لے جاؤں، اچھی رہنے کی جگہ نہیں، اس کے لیے انتظام کروں۔ یعنی وہی باپ جو پہلے اس کی سوچ اور خیال اور ہوتا ہے، شادی کے بعد جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے وہ اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خود بھوکا رہتا ہے مگر اولاد کو بھوکا نہیں رکھتا، وہ خود پرانے کپڑے پہنتا ہے مگر اولاد کو پرانے کپڑے، یعنی خود مشکل میں رہتا ہے، اولاد پر وہ مشکل آنے نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو وہ باپ جو اپنا چین، اپنا آرام، اپنا سکھ، اپنا چین، سب کچھ اپنی اولاد پہ قربان کرتا ہے۔ تو یہاں پر 3 درجے ماں کے بیان فرمائے اور چوتھی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا حق جو ہے وہ باپ کا ہے۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ماں کے 3 درجے کیوں اور چوتھا درجہ باپ کا؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ باپ کا کوئی حق نہیں۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے ماں کے بیان فرمائے اور چوتھا درجہ باپ کا بیان فرمایا۔ اب کیوں؟ آئیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور پھر اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو بالخصوص۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا۔ اب یہ وہ کام ہے جو باپ نے نہیں کیا، اب یہ وہ کام ہے جو باپ نے نہیں کیا۔ آپ کے کندھے کے اوپر تھوڑا سا وزن ڈال دیا جائے، آپ کب تک وہ وزن اٹھائیں گے؟ پھر یہ وزن چھاتی پہ اٹھانا اور بات ہے، سر پہ اٹھانا اور بات ہے، ہاتھوں کے اندر اٹھانا اور بات ہے۔ ماں نے اس وزن کو اٹھایا اپنے پیٹ کے اندر، اور وہ 9 ماہ کا جو پیریڈ تھا وہ ہر لحظہ ماں تکلیف میں رہی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس نے تکلیف کے اندر اپنی اس اولاد کو، اپنے بیٹے یا بیٹی کو اٹھائے رکھا، مگر کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کدھر پھنس گئی، اپنی پیشانی پر کبھی اس کے بل نہیں آئے۔ اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ 9 ماہ اپنی اولاد کو رکھا۔ میرا آپ سے سوال ہے، ہم آج تو کہہ سکتے ہیں کہ ماں کو مجھ سے بڑا جو ہے وہ کام ہے، اب یہ کہتی ہے کہ میں جاب پہ لگ گیا، کاروبار پہ لگ گیا، ماں کو غرض ہے، آپ کو غرض ہو سکتی ہے کہ بھائی میں کاروبار پہ لگ گیا، جاب آ گئی، اب اس کو غرض ہے۔ مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ جب آپ اپنی ماں کے بطن کے اندر تھے، ماں کو اس وقت کیا
پتا تھا کہ جس بچے کی پیدائش ہونی ہے اس نے صحیح سلامت ہونا ہے؟ ماں کے علم میں ہے وہ بچہ تندرست پیدا ہوگا یا افاج پیدا ہوگا؟ ماں کو اس کا علم ہے نہیں. بیٹا ہوگا یا بیٹی کوئی علم نہیں، مگر اس کے باوجود ماں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف پہ تکلیف اٹھائی مگر اس کو برداشت کیا. اور پھر دوسری بات آقا کریم اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد جو وضع حمل ہے بچے کی پیدائش کی وہ تکلیف ماں نے سہی ہے باپ نے سہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا پھر 30 ماہ تک یعنی پیٹ میں رکھنے کا عمل اور وضع حمل یعنی پیدائش کا عمل اور دودھ پلانے کا عمل 30 ماہ تک ماں نے یہ برداشت کیا، تکلیف برداشت کی. فرمایا کہ یہ وہ کام ہیں 3 جو باپ نے نہیں برداشت کی، یہ صرف ماں اس کو برداشت کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 درجے کے ماں کے بیان کیے اور چوتھا درجہ پھر باپ کا بیان کیا. چوتھا درجہ باپ کا بیان کیا. تو حاضرین محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ماں جو ہمیشہ 9 ماہ تک جب بھی کھانا کھاتی تھی کھاتے ہوئے سوچتی تھی میری خوراک کوئی ایسی نہ ہو جس سے میرے اس بچے کو تکلیف ہو. وہ چلتی تھی تو پاؤں سنبھال کے رکھتی تھی کہ کہیں میرے چلنے کی وجہ سے میری اولاد کو تکلیف نہ ہو. 2 ماہ تک ماں نے آپ کی خدمت کی، آپ نے واش روم کیا، آپ نے کپڑے گندے کیے، وہ بے لوث آپ کی خدمت کرتی رہی. آج ہم بھی دیکھیں اللہ نہ کرے ماں باپ پہ اگر یہ وقت آ جائے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کو سنبھالنا پڑے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سٹیج پہ آ کے ماں باپ کو سنبھالیں گے؟ ہم کسی کے واش روم میں جائیں، اگر کوئی ہم سے پہلے واش روم سے ہو کے چلا جائے صرف پانی نہ پھینکے ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم کسی کی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر قربان جائیے ماں کی عظمت پر کہ وہ 2 سال اس نے آپ کا خیال کیا، آپ کی گندگی بھی صاف کی، آپ کے کپڑے بھی دھلائے اور ہر وقت تمہاری خدمت میں رہی. دائیں بائیں نہیں ہوئی. وہ روتا تھا ماں کو پتہ چل جاتا تھا اب اس کو دودھ کی ضرورت ہے. آپ روتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا تھا، ماں کو پتہ چلتا تھا کہ اب اس نے کپڑے خراب کیے اب اس کو کپڑے چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 درجے ماں کے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور چوتھا درجہ فرمایا کہ تمہارے باپ کا. چوتھا درجہ تمہارے باپ کا ہے. اور سورہ اسراء کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور بالخصوص جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو اف تک نہ کہنا. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر بڑھاپے کی عمر کو نہ پہنچے، ماں باپ جوان ہوں، تو کیا ہم ان کا اس وقت ادب نہ کریں؟ ماں باپ جوان ہیں تو کیا اس وقت ادب نہیں ہے؟ ادب ہے، مگر یہاں قرآن مجید نے بالخصوص فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو اف تک نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کے اندر ماں باپ کمانے والے ہوتے ہیں. ماں گھر میں ہے، اس کو آپ کی محتاجی نہیں، وہ اپنی مرضی سے اٹھتی ہے، گھر کا جھاڑو دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، سالن بناتی ہے، آپ کی محتاج نہیں ہے. باپ ہے وہ کماتا ہے، اس کی جاب لگی ہوئی ہے، اس کا بزنس ہے، کاروبار ہے. اولاد اپنے ماں باپ کی اس اسٹیج پر کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے. ماں باپ محتاج نہیں ہوتے. تو جب اولاد اپنے ماں باپ کی محتاج ہے تو کیا اس وقت اولاد نافرمانی کرے گی؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں نافرمانی کی ہمیں خرچہ نہیں ملے گا، یہاں نافرمانی کی تو میں نے کالج یونیورسٹی کی فیسیں دینی ہے، وہ کون دے گا؟ تو جب تک ماں باپ جوان ہیں، صحت مند ہیں، سلامت ہیں، کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس وقت تک زیادہ چانس ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوتی. اولاد نافرمان کب ہوتی ہے؟ جب بڑھاپا آتا ہے، جب وہ ماں باپ اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں. یہ وہ سٹیج ہے جب وہ گستاخی پہ اترتا ہے، جب وہ نافرمانی پہ اترتا ہے، جب ماں باپ کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، جب ماں باپ کو روٹی لانے کے لیے، ماں باپ کو دوائی کے لیے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اور اللہ نہ کرے اگر بیماری آ جائے تو ہر لحظہ پھر اولاد کے وہ محتاج ہے.
یہاں تک کہ واش روم جانے تک بھی وہ اولاد کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا, تعظیم کرنا, حیا کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, اور بالخصوص جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو اف تک نہ کہنا, ولا تنہرہما, اور نہ انہیں جھٹکنا, نہ انہیں جھٹکنا. اب یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں تاکہ یہ تصور بالکل واضح ہو جائے. اس سے پہلے ایک حکایت ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے عرض کیا بڑھاپا ایک بیماری ہے, اور بڑھاپے کے اندر پھر اولاد کی آزمائش شروع ہوتی ہے, اولاد کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. ایک حکایت ہے کہ ایک ماں ہے, وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی. کچھ عرصہ گزرا, اس نے اپنے بچے کو آواز دی کہ بیٹا میری بات سنو. اب وہ بیٹا فرما بردار تھا, اطاعت گزار تھا, ماں کی قدموں میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے امی جان بتائیے کیا حکم ہے. اس پر وہ ماں کہنے لگی بیٹا میں کوئی آواز سن رہی ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ آواز کس شے کی. بیٹا چونکہ فرما بردار تھا وہ کہنے لگا امی جان کسی شے کی آواز نہیں, یہ محض آپ کا وہم ہے, محض آپ کا وہم ہے. ماں خاموش ہو گئی. تھوڑا وقت گزرتا ہے, ماں پھر بلاتی ہے بیٹا بات سنو. بیٹا حاضر ہوتا ہے. ماں پھر پوچھتی ہے بیٹا میں کوئی آواز سن رہی ہوں, بتاؤ تو صحیح کہ آواز کس شے کی ہے. بیٹا پھر ادب والا تھا, محبت والا, وہ بڑے ادب کے ساتھ حیا کے ساتھ ماں کو جواب دیتا ہے امی جان کسی شے کی بھی آواز نہیں, یہ محض آپ کا وہم ہے. ماں پھر چپ ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال کیا. جب ماں نے تیسری سے چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ بیٹا میں کوئی آواز سن رہی ہوں, بتاؤ تو صحیح آواز کس شے کی. اب اس لمحے آ کے وہ بیٹا جلال میں آ گیا, صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو گیا. وہ ماں کو کہنے لگا ماں تو پاگل ہو گئی, میں نے تمہیں ایک دفعہ کہا کہ کسی شے کی آواز نہیں, تجھے 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ کہا, 4 دفعہ کہا, تو پھر سوال وہی دہرائے جا رہی ہو, خود بھی پاگل ہو گئی اور ہمارا بھی دماغ کاٹ رہی ہے, چاٹ رہی ہے. تمہیں ایک دفعہ کہہ دیا کسی شے کی آواز نہیں, یہ محض تیرا وہم ہے, مگر پھر اپنا بھی دماغ کھپا رہی ہے, ہمارا بھی دماغ کھا جا رہی ہے. اب اس لمحے ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ماں زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی اچھا بیٹا بات سنو, وہ فلاں صندوق ہے, الماری ہے, اس کے اندر ایک ڈائری ہے, ذرا وہ تو اٹھا کے لاؤ. وہ بیٹا جاتا ہے, وہ ڈائری اٹھا کے لاتا ہے. ماں کہتی ہے کہ ذرا فلاں صفحہ کھولو. وہ بیٹا کھولتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا آج میں نے تجھ سے 4 سے 5 مرتبہ پوچھا اور تیرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, تو گستاخی پہ اور مجھے برا بھلا کہنے لگا. اے بیٹا تیرا بچپن تھا, تو نے تازہ بولنا شروع کیا, تیرا بچپن تھا. ایک مرتبہ تو نے مجھ سے سوال کیا امی جان یہ کیا ہے, میں نے کہا بیٹا یہ فلاں چیز ہے. بیٹا تو نے دوبارہ مجھ سے تھوڑے لمحے کے بعد پھر پوچھا امی جان یہ کیا ہے. بیٹا میں نے تیری پیشانی کو چوما, میں نے تیرے گالوں کو چوما اور پھر جواب دیا بیٹا یہ کیا ہے, یہ فلاں چیز ہے. ماں کہنے لگی بیٹا تو نے اسی شے کے بارے میں مجھ سے 70 بار پوچھا تھا اور میں نے 70 بار بھی تیری پیشانی کو چوما, تیرے ماتھے کو چوما, تیرے گال کو چوما اور محبت کے ساتھ جواب دیا کہ بیٹا یہ فلاں چیز ہے. میں نے میری پیشانی پر بل نہیں آئی, میں بگڑی نہیں, میں غصے میں نہیں آئی. بیٹا میں نے 70 بار محبت سے جواب دیا, تیری پیشانی کو چوم کے جواب دیا. آج 4تھی سے 5ویں مرتبہ میں نے اس شے کے بارے میں پوچھا تو تیرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, تو گستاخی پہ ہوتا ہے. ہم دیکھیں ذرا اپنی زندگیوں کے اندر کیا بچوں کا یہی عمل ہوتا ہے کہ نہیں. بچہ ایک ہی چیز کے بارے میں ماں باپ سے کتنی دفعہ سوال کرتا ہے, اچھا یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, کہاں سے آیا, کدھر سے آیا, اب کدھر جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی سوال, پھر وہی سوال. آپ کا رویہ اولاد کے ساتھ کیسا, کیا ان کو جھٹکتے, مارتے, گستاخی کرتے,
ان کو برا بھلا کہتے ہیں نہیں، آپ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر وہی جب بڑھاپا آتا ہے وہی اولاد بھول جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ان کی محبت کیسی تھی، ان کا اظہار کیسا تھا، ان کی قربانی کیسی تھی، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ بھولتے ہیں یا نہیں؟ اب یہی بڑھاپا جب آتا ہے، اب وہی ماں باپ ہیں جو اپنا مال جان سب کچھ اولاد پہ قربان کرتے ہیں، مگر وہی بڑھاپا آتا ہے ماں باپ اب آپ کے محتاج ہیں۔ قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرمایا کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو بہترین یہ ہے کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ اس پر خرچ کرو، ماں باپ پر۔ ہم اپنی بیوی کی ضروریات پوری کریں گے، اپنے بچوں کے فیسیں بھریں گے، باپ